پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ امریکہ اور بھارت کا ایک ساتھ پاکستان پر حملے کا ارادہ، چین نے بھی فوجیں ہائی الرٹ کر دیں، امریکہ چائنا پر بھی دھاوا بولنے کو تیار، اہم ترین خبریں منظر عام پر آنے لگیں، خطے میں حالات تیزی سے بدل رہے ہیں جس نے بڑی اور مہلک جنگ کے خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ پاکستان نے اپنے اتحادیوں کو مدد کے لیے تیار رہنے کا اشارہ دے دیا ہے، یعنی آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آخر خطے میں ان تبدیلیوں کا کیا مقصد ہے؟ کیا چین کو بڑی ٹکر دینے کی مہم عروج پر ہے؟ پاکستان کیسے اس حملے سے بچ سکتا ہے؟ آئیے اس کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا بھر میں جنگ جاری ہے اور اب خطے میں بڑی طاقتوں نے براہ راست اپنی افواج بھیجنا شروع کر دی ہیں۔ قبل ازیں بھی امریکہ اور روس کی افواج افغانستان میں آتی رہتی ہیں، لیکن اب صورتحال یکسر تبدیل ہو رہی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ بندی ایک مرتبہ پھر بڑی جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے۔ آذربائیجان نے جنگ بندی پر مکمل پابندی کی، لیکن اس کے برعکس آرمینیا نے روس، ایران اور فرانس کی مدد سے آذربائیجان کے شہری علاقوں پر شدید بمباری کی، جس کے بعد آذربائیجان نے دوبارہ آرمینیا پر بھرپور حملہ کیا اور اب اس کی فتوحات میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آذربائیجان نے آرمینیا کے لیے آنے والے ایران کے راستے بھاری اسلحے کی کھیپ پر قبضہ کر لیا ہے۔ ادھر چینی صدر شی جن پنگ نے فوج کو پوری توجہ اور توانائی کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہنے کی ہدایات کر دی ہیں۔ چین کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق 15 اکتوبر کو ہانگ کانگ کی سرحد سے ملحقہ صوبہ گوانگ ڈونگ میں پیپلز لبریشن آرمی کی میرین کور کا معائنہ کرنے کے موقع پر صدر شی جن پنگ نے فوج سے کہا کہ پورے خلوص اور وفاداری کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ چینی افواج کو 4 مختلف کمانڈ میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جن میں ویسٹ، ایسٹ، نارتھ اور ساؤتھ کمانڈز شامل ہیں، اور ان چاروں کمانڈز کو مرکزی کمانڈ کنٹرول کرتا ہے۔ چین کی چاروں کمانڈز گزشتہ 3 ماہ سے جنگ میں ہیں، لیکن مرکزی کمانڈ اب تک براہ راست جنگ میں شریک نہیں ہے، جس کو جنگ میں شریک کرنے کا اعلان صدر شی جن پنگ نے کر دیا ہے۔ دوستو، امریکی نیوز نیٹ ورک CNN کے مطابق صدر شی جن پنگ کے گوانگ ڈونگ صوبے کے دورے کا اصل مقصد 1980 میں قائم ہونے والے شنجن اقتصادی زون کی 40ویں سالگرہ میں شرکت تھا۔ چین کو دنیا کی دوسری بڑی معاشی قوت بنانے میں یہ اقتصادی زون بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ تاہم تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت اور کرونا وائرس کے باعث چین اور امریکہ کے مابین کشیدگی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، اسی لیے چینی صدر کی تقریر کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ چینی صدر نے ستمبر میں بھی کانگریس سے خطاب میں جنگ کا اعلان کیا تھا۔ واضح رہے کہ چین تائیوان کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے، اسی لیے امریکہ کے اس سے بڑھتے ہوئے تعلقات چین کے لیے ہمیشہ ناپسندیدہ رہے۔ دوسری جانب امریکہ نے نہ صرف تائیوان کے ساتھ سفارتی اور اقتصادی مراسم بڑھانا شروع کر دیے ہیں، بلکہ چند روز قبل اسے جدید ہتھیار اور راکٹ سسٹم فراہم کرنے کی تجویز کانگریس میں پیش کی گئی اور کانگریس پر دباؤ ڈالا کہ وہ اسے فوری طور پر منظور کرے، جس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے چینی دفتر خارجہ نے امریکہ سے کہا کہ تائیوان کے ساتھ عسکری تعلقات استوار کرنے سے باز رہے۔ اس سے قبل چینی صدر واضح کر چکے ہیں کہ تائیوان پر چینی حق تسلیم کروانے کے لیے عسکری قوت کا استعمال خارج از امکان نہیں۔ چین نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے تجارتی مفادات کا دفاع کرے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کی درآمدات پر محصول لگانے کے منصوبے کی حمایت کی تھی۔ چینی صدر کے مالیاتی امور کے مشیر لیو ہی نے یہ بات امریکی وزیر خزانہ اسٹیو مینچن کے ساتھ فون پر گفتگو کے دوران کہی۔ چین کے سرکاری خبر رساں ادارے شن ہوا کے مطابق لیو ہی نے امریکی وزیر خزانہ سے کہا کہ بیجنگ اپنے قومی مفادات کا بھرپور دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ امریکہ نے چین کے درآمدات پر محصول لگانے کا منصوبہ بنایا ہے، جبکہ چین نے جوابی کارروائی کی دھمکی بھی دے ڈالی ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ وہ نتیجے کی پرواہ کیے بغیر کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہے۔ معزز دوستو، اس سلسلے میں دی اکنامک ٹائمز کا کہنا ہے کہ سیکرٹری اسٹیٹ مائک پومپیو اور وزیر دفاع مارک ایسپر 26 اور 27 اکتوبر کو دہلی کا دورہ کریں گے، جہاں امریکہ اور بھارت کے درمیان 2+2 ملاقات کے بعد سمندری معاہدے پر دستخط ہوں گے۔
یہاں سوال یہ بھی ہے کہ آخر یہ سمندری معاہدہ کیسا ہے۔ اس سلسلے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ امریکی میرین اور بھارتی افواج جس کی کمانڈ بھارت میں امریکی کمانڈرز کریں گے، پاکستان اور چین کی افواج کی نقل و حرکت اور ان پر کس طرح سے حملہ کیا جا سکتا ہے، اس کی مکمل تفصیل کو سیٹلائٹ کی مدد سے امریکہ بھارتی حکومت کو معلومات فراہم کرے گا، جس سے پاکستان اور چین کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح بھارت کی فوج کے اصل کمانڈرز امریکی ہی ہوں گے۔ یہ سب کچھ 3 نومبر کو امریکی انتخابات سے صرف 7 دن قبل ہونے جا رہا ہے۔ اس پر صدر ٹرمپ کے مد مقابل امیدوار جو بائیڈن نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ امریکہ کی انتظامیہ اور دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی مشترکہ مرضی کے عین مطابق ہے۔ اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ آسٹریلیا اور جاپان بھی شامل ہوں گے۔ اس سلسلے میں 6 اکتوبر کو بھارت، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کی ٹوکیو میں ملاقات ہوئی، جن میں ان ممالک کے وزرائے خارجہ کی جانب سے خصوصی اہمیت چین کے ساتھ معاملات دیے جانے کی توقع تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ امریکہ کوڈا کے رکن ممالک میں سب سے بڑی معیشت ہے، جبکہ جاپان تیسری اور بھارت 5ویں بڑی معیشت ہے۔ آسٹریلیا بھی ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ یہ بڑی طاقتیں دنیا کی دوسری بڑی معیشت چین کے دنیا پر بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور دنیا کے چین پر انحصار کو کم کرنے کے ارادے سے ٹوکیو میں اکٹھی ہوئی ہیں۔ امریکہ نے بھارت کی دوستی اور پاکستان کی بھارت سے دشمنی میں جاپان اور آسٹریلیا کو ملا کر ایک بڑا عسکری اتحاد بنا دیا ہے۔ اس طرح امریکہ اور بھارت پاکستان کو گھیرنے میں مصروف ہیں۔ دوستو، دوسری جانب مائک پومپیو بھارت کے دورے کے بعد بنگلہ دیش اور سری لنکا بھی جائیں گے، جہاں وہ کوشش کریں گے کہ بنگلہ دیش کو اس بات پر قائل کریں کہ وہ بنگلہ دیشی شہر سلہٹ سے فوری طور پر سی پیک کے منصوبے کو بند کر دے، اور اس کی جگہ وہ سلہٹ کے عثمانیہ ایئرپورٹ کی تعمیر کا منصوبہ بھارت کے حوالے کر دے۔ بھارت 5 ماہ سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ سلہٹ کا منصوبہ چین کو نہ دیا جائے۔ اس سلسلے میں بھارت کا کہنا ہے کہ چین سلہٹ سے بھارت کی مشرقی سرحدوں اور خاص طور پر آسام میں موجود علیحدگی کی تحریکوں کی پرورش کرنے میں ان کی مالی اور عسکری مدد کرے گا۔ اس لیے بھارت نے فوری طور پر امریکہ سے مدد طلب کر لی ہے، اور مائک پومپیو اسی سلسلے میں بنگلہ دیش کا دورہ کر رہے ہیں۔ خطے میں ہونے والی اس بھرپور جنگی تیاری کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ بھارت پاکستان پر نومبر کی پہلی تاریخوں میں حملہ کر سکتا ہے، تاہم اس کی تصدیق یا تردید ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکی۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ میں ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا، اور پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔